الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی دی گئی مثالوں کے اس سلسلے کی نوی نشست ہے آج۔ رمضان شریف کا 29واں دن ہے اور بہت زیادہ امکان یہ بتایا جا رہا ہے کہ چاند نظر نہیں آئے گا۔ ہماری دعا ہے اور امید ہے کہ آ جائے، لیکن اگر تو چاند نظر آ گیا تو پھر اس صورت میں ظاہری بات ہے کل بھائی نشست نہیں ہوگی، اگر نہ آیا تو انشاءاللہ پھر تب بھی ہم کریں گے۔ آج ہم نے جس مثال کے بارے میں بات کرنی تھی، میں نے اس کو یوں چنا کہ ہمارے ارد گرد ہونے والے حالات اور واقعات کے پیش نظر ہم اس میں سے کوئی ایسا سبق لے سکیں جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہو، اور اس وقت جو چیز جس کے بارے میں ہم سب پریشان ہیں وہ فلسطین میں ہونے والے واقعات ہیں۔ تو جو میں مثال آپ سے ابھی شیئر کروں گا اس کا پھر ایک تعلق بنے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ یہ دو مثالیں دیتے ہیں، دو آیتوں میں یکے بعد دیگرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں ایک ایسے شخص کی جو غلام ہے، یعنی کسی دوسرے کا خریدا ہوا غلام ہے۔ لا يقدر على شيء، خود کچھ نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے۔ اب موازنہ کیا جا رہا ہے من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، اور اس کا موازنہ ایک ایسے شخص سے کیا جا رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رزق عطا کیا اور وہ اس رزق میں سے اپنی مرضی سے دیتا ہے، اکیلے میں دے یا پبلک میں دے۔ هل يستوون، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون۔ دیکھیے اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیے آپ اپنے خدا کو ڈائریکٹلی آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، ہم مورتیوں کے ذریعے بات کرتے ہیں، تو ایک ہی بات ہے۔ ہم آپ کہتے ہیں الحمدللہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اللہ کی بھی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم ان مورتیوں کی بھی کر دیتے ہیں، فرق کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں انسانوں کے درمیان میں یہ فرق نظر نہیں آتا کہ ایک غلام ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، اور دوسرا ایک شخص ہے جو اپنی مرضی سے ہر قسم کی خیر کرتا ہے، تو ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب میں ظاہری بات ہے وہ چپ ساتھ مطلب چپ ہو جائیں گے وہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، زیادہ تر ان میں سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یہ وہ سوچتے ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ پھر اگر یہ مثال سمجھ نہیں آئی تو ایک دوسری مثال دیتے ہیں، وضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں رجلین احدہما ابکم لا يقدر على شیء، ایک ان میں سے ایک شخص ہے جو کہ بول نہیں سکتا اور خود کچھ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ اسے بول کے لوگوں کو بتانا پڑے گا، اور سائن لینگویج وغیرہ سے پہلے کی یہ بات ہو رہی ہے تو وہ سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ وہو کل علی مولہ، وہ بوجھ بن جاتا ہے اپنے خیال رکھنے والوں کے اوپر بھی، اپنے مالک کے اوپر بھی۔ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں بھی اسے بھیجا جائے کوئی کام کرنے کے لیے وہ کام نہیں کر پاتا، فائدہ نہیں ہوتا اس سے۔ هل یستوی ہوا، تو کیا وہ برابر ہے اس کے اور ومن یأمر بالعدل، ایک ایسا شخص جو عدل قائم کرتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر بھی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان میں بھی آپ فرق کر لیں تو اب آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ جن معبودوں کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس قسم کی عبادت کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے جھوٹے معبودوں کے درمیان میں فرق کیا جا رہا ہے ان کے اندر۔ اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے، ایک دوسرا فائدہ بھی ہم اس سے لے سکتے ہیں کہ یہاں پہ فرق کیا جا رہا ہے ایک بخیل کافر کے درمیان اور ایک خیر کرنے والے مسلمان کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے عدل قائم کرنے کی، غلط چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان کی تصحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ معاملوں پہ اسے صبر کرنا پڑتا ہے، کچھ معاملوں پہ وہ امیڈیٹلی کوئی نہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے، جن معاملوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے ان میں بھی وہ کوشش میں لگا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس درجے پر پہنچا دے اپنی صلاحیت کو کہ پھر وہ کوئی ایکشن لے سکے۔ تو ان کے درمیان میں فرق کیا جا رہا ہے یہاں پر، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان آیات کا ایک تعلق بنتا ہے ان واقعات سے جو فلسطین میں ہو رہے ہیں۔ تو اب ہم تھوڑا سا ایک شفٹ کریں گے، آج میں مثال آپ کے ساتھ بس یہی شیئر کروں گا اور باقی بات ہم فلسطین کے معاملات کے بارے میں کریں گے، اور خاص طور پہ آپ کی اور میری کیا ذمہ داری ہے اس حوالے سے، اور
ہمیں اس معاملے کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے یہ نیا نہیں ہے. میرے بچپن سے، اور میری بالوں کے رنگ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا بچپن کافی عرصہ پہلے تھا. میں ارلی 80s کی بات کر رہا ہوں. تو اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ فلسطین میں کچھ ایسے حالات و واقعات پیدا ہوتے تھے. فلسطین کے ساتھ لبنان ہے تو وہاں سے جنگ پھیل کر لبنان تک چلی جاتی تھی. ہم اس زمانے میں یہ سنا کرتے تھے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت اس بارے میں کچھ کرے، اور ہماری حکومت اقوام متحدہ میں جا کر اس کے بارے میں بات کرتی تھی. اور مجھے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو یا ملٹری کا رول ہو، وہ ہمیشہ جا کے اقوام متحدہ میں اس چیز کے خلاف بات کرتے تھے. ان پہ کئی دفعہ دباؤ ڈالا گیا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا جائے. متعدد مرتبہ ایسا ہوا. بہت ریسنٹلی، یہ ابھی چند مہینے پہلے ہوا تھا. تو ہر دفعہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ اس معاملے میں اسرائیل کو تسلیم نہ کریں اور اس میں کامیاب رہے وہ. لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ نیا نہیں ہے. ہر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوتا ہے، ہر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوتا ہے. اور اسرائیلیوں کی غالباً یہ چال بھی ہے کہ وہ یہ تھوڑا تھوڑا 1 انچ لے لیتے ہیں، پھر 1 انچ لے لیتے ہیں، پھر 1 انچ لے لیتے ہیں، اور آہستہ 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 اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے جاتے ہیں. اور دوسری طرف سے جو رد عمل آتا ہے تو وہ میڈیا کو استعمال کر کے مسلمانوں کے رد عمل کو ایسے بتاتے ہیں کہ جیسے دیکھیں جی یہ تو بے وقوف، جاہل، اجٹ، گنوار قسم کے، دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں، اور دیکھیے یہ کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا انہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. اصل میں سارا معاملہ ان کا اپنا شروع کیا ہوا ہے. اور اس انداز میں وہ آہستہ 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 اپنا مقصد آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب بھی یہ آزمائش آتی ہے ہماری طرف سے مختلف قسم کے رد عمل ہوتے ہیں. ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے. زیادہ تفصیل میں تھوڑی دیر کے بعد بات کریں گے. پہلے ہم دیکھ لیں کہ قرآن شریف ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ایسے حالات و واقعات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، صرف فلسطین میں ہی نہیں. اگر آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ کب کب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو قرآن شریف میں ہی بے شمار واقعات ایسے ہیں. سورۃ الفجر کے اندر مثال کے طور پہ بنی اسرائیل کے واقعات، جو نبی کے وسلم کے اپنے صحابہ کے اوپر مکہ کے اندر جو ظلم ہوا، مطلب متعدد مرتبہ ہمیں یہ وہ چیزیں جن کا ہمیں پتہ ہے، اور بے شمار اور ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں شاید ہمیں معلوم ہی نہ ہو. تو یہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں اس حوالے سے کیا کہا ہے. تو چند ایک نقطے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز، ایمان والوں کو ایک تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ایک آزمائش ہے، اور ہر آزمائش میں سے منفی اثرات تو ہوتے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ النور میں، اور یہ غزوہ بنی مستلق کے بعد کا واقعہ ہے جب بہت تکلیف پہنچائی مسلمانوں کو منافقین نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اس کو ایسے نہ سمجھو کہ تمہارے لیے برا ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے. اب جب مسلمانوں کو یہ بات بتائی گئی تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یار اتنی پریشانی، یہ اچھا ہے ہمارے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اچھا ہے تو پھر اچھا ہی ہوگا. اسی طریقے سے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا اور کافروں کا یوں موازنہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تمہاری برابری کرتے ہیں، لیکن وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم لوگ اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتے ہو اس چیز کی جس کی وہ امید نہیں رکھ سکتے. فرق ہے. یہ ایک نقطہ ہے جناب کہ اس میں خیر کا ایک پہلو ہوتا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی بڑی تبدیلی آنی ہوتی ہے تو اس کے لیے قائدین کو تیار کیا جاتا ہے. وہ قائدین لوگوں میں سے نکلتے ہیں، اور ان کے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کو ایک ایسی آزمائش میں ڈالا جائے کہ جس کی بھٹی سے گزر کر وہ سونا کندن بن جائے. اس کی ایک مثال ہے جب بنی اسرائیل کے اوپر فرعون ظلم کر رہا تھا، اور وہ ظلم کی شدت ایسی تھی کہ ہمارے لیے اس کا تصور کرنا ممکن نہیں، کیونکہ لیونگ میموری میں اس طرح کے واقعات سامنے نہیں آئے. جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے ان بچوں کو ماں باپ سے لے کر ان کے ماں باپ کے سامنے قتل کر دیا جاتا تھا. ہم تصور نہیں کر سکتے اس چیز کے بارے میں. ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا تھا. وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. وہ جس جگہ پر رہتے تھے اس جگہ کو ان کا قید خانہ بنا لیا گیا تھا. اس کے علاوہ بے شمار اور ایسے مظالم ہیں جن کا ہمارے سامنے ذکر نہیں ہے، لیکن ہم تصور کر سکتے ہیں غلام قوم کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا جاتا ہوگا.
یہ اس شدید ظلم کے درمیان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اپنی طرف سے رحمت نعمت عطا کریں ان لوگوں پر جنہیں دنیا میں کمزور بنا دیا گیا تھا، بنی اسرائیل پر نعمت لائی جائے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو بنا دیا جائے قائدین، رہنما، وَنَجْعَلْهُمْ الْوَارِثِينَ، اور ان کو بنا دیا جائے زمین میں وارث، یعنی کہ ان کو جو مستقبل میں کامیابی ملنی تھی اس کامیابی کے لیے انہیں تیار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ، اور یہ پریشانیاں اس کی تیاری میں ہو رہی تھی، اور تاریخ سے ہمیں یہ بات معلوم بھی ہے کہ ایسا ہوا۔ یہ واقعات ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، اس طرح کے قائدین آئے بنی اسرائیل میں، اور اس کے بعد پھر فلسطین کے اوپر ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عارضی مشکلات آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ایک پلان کا حصہ ہیں۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ان لوگوں نے اپنا جال بنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر خطہ بنا رکھا ہے، اور اس خطہ کا مطلب ہوا پلان، اور اس پلان کا ہمیں پتہ مستقبل میں چلے گا، شاید ہماری زندگی میں پتہ نہ بھی چلے، لیکن ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے جب مسلمانوں کو زک پہنچی، مسلمانوں کو کے اندر کئی مسلمان شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر، تو جو اس طرح کی پریشانیاں آ رہی تھیں اس کے حوالے سے سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، اور یہ ظاہری بات ہے خطاب صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ بھی ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ تمیز کر دے، فرق کر دے خبیث اور اچھے میں، برے اور اچھے کے درمیان۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ان آزمائشوں میں ہمارے صفوں میں موجود بھیڑیے نمایاں ہو کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھنے میں ہم جیسے لگتے ہیں، جو جب کلام کرتے ہیں تو ہماری طرح بات کرتے ہیں، لیکن وہ منافق ہوتے ہیں، اور ان کی منافقت ان ایسے واقعات میں، ایسے ادوار میں سامنے آتی ہے، ان کا اندر نکل کر باہر آ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے حقیقت میں یہ کس کی سائڈ پر ہے۔ تو آج کل بھی کچھ ایسے لوگوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، آپ لوگ ان کی باتیں کچھ سن رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ٹویٹر پہ آپ ان کی کچھ پوسٹ دیکھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے کہیں کسی سے ڈائریکٹلی کسی سے بالمشافہ ملاقات کی ہو، ویسے کووڈ کے دوران تو ایسا کرنا مشکل ہے، لیکن خیر آپ نے ہو سکتا ہے کسی سے بات کی ہو اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہو کہ اچھا اس شخص کے ایسے خیالات ہیں۔ تو ایسے لوگ نمایاں ہو جاتے ہیں ان واقعات کے دوران، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر ایک حکمت ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے بخاری میں آتی ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جو آزمائش آ رہی ہے، ہمیں دل کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر چاہتے ہیں، اور یہ اس خیر کا ایک حصہ ہے، تو یہ ہمیں اس چیز پہ اطمینان ہونا چاہیے۔ میں نے 2 نقطے ابھی تک آپ سے ڈسکس کیے، تیسرے نقطے پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بتاتے ہیں کہ آخر میں کامیابی متقی لوگوں کی ہی ہوگی، یہ وعدہ ہے۔ یہ وعدہ ہمیں کیسے نظر آتا ہے جناب؟ سورۃ القصص میں ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخر میں کامیابی آخر میں متقیوں کے لیے ہے۔ سورۃ المجادلہ میں ہے، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، مکتوب ہے یہ بات کہ غالب آئیں گے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت ہی قوت والا اور بہت ہی قدرت والا ہے۔ عزیز، جو لفظ عزیز ہے یہاں پہ، اس کا صحیح ترجمہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ بہت ہی قوت والا کا مطلب عزیز ہوتا ہے، عزیز کا مطلب ہوتا ہے، لیکن اس کا جو صحیح اردو جو لفظی ترجمہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو میں نے اسے بہت قدرت والا کے طور پہ اس کا ترجمہ یہاں پہ کیا ہے۔ اچھا جناب، فلسطین کی ہمارے لیے اہمیت، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بابرکت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے بچایا حضرت ابراہیم کو، حضرت لوط کو، ایسی جگہ پہنچایا جس جگہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوئی تھی دنیاؤں کے لیے، عالمین کے لیے۔ اس کی تفسیر میں جا کر بہت وقت لگایا جا سکتا ہے، ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے، بہت دلچسپ آیت ہے یہ۔
اگلا نقطہ جناب یہ ہے کہ مسجد اقصی ہمارے لیے قبلہ اول بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیارت اگر کسی مسلمان نے مذہبی نقطہ نگاہ سے کرنی ہے نا تو وہ صرف 3 جگہوں کی جا سکتی ہے: مسجد حرام جو مکہ میں ہے، مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے، اور مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے، فلسطین میں ہے۔ ان 3 کی زیارت مذہبی نقطہ نگاہ سے کی جا سکتی ہے۔ ہمارے لیے قبلہ اول اس لیے ہے کہ مسلمان پہلے نماز جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں یہ انبیاء کرام کی اور وحی کی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء میں: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو کہ لے کر گیا اپنے بندے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اسراء و معراج کا واقعہ ہے تو اس میں جو اسراء ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اپنے بندے کو لے کر گیا اللہ رب العزت رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اور یہ مسجد اقصی کون سی ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کا علاقہ فلسطین، شام، یہ جو علاقہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جائیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر۔ اب ذرا تصور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بیت المقدس میں چل پھر رہے ہیں رات کے وقت، تو یہ جناب اللہ والوں کا حق ہے وہ زمین، اور آج کل کے مسلمانوں کا حق ہے وہ زمین۔ اگر آپ کو کوئی منافق مسلمان کہتا ہے نا کہ یہ یہودی ہیں اور ان کے باپ دادا یہاں پر رہا کرتے تھے، تو اس کو سمجھا دیجئے کہ یہ اللہ والوں کا حق ہے۔ یہ زمین جب اللہ تعالیٰ نے دی تھی بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو تو اس لیے دی تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگ تھے، اور جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، انہوں نے اپنا تمام حق گیو اپ، دستبردار ہو گئے اس سے۔ یہ حق ہے اللہ والوں کا۔ فلسطین کے اس علاقے کو اسرائیلی آہستہ آہستہ لے رہے ہیں، ان کی یہ پالیسی ہے۔ وہ پھر اپنا کچھ علاقہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پھر کچھ علاقہ لیتے ہیں، پھر کچھ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پھر کچھ علاقہ لیتے ہیں، کچھ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ بات قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ تو یہ جناب ہمارے لیے اس کی اہمیت ہو گئی، اور قرآن شریف سے یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہے۔ تو ایک سوال ہمارے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، اور میں نے اس طرح کی گفتگو بھی سنی ہے کہ بھائی اگر ان کے اوپر اتنی زیادہ نعمت ہو رہی ہے، وہ امیر بھی ہیں جناب، وہ طاقتور بھی ہیں، باقی کئی بڑے بڑے طاقتور ممالک ان کے ساتھ بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی سائڈ پر ہے۔ تو ذہن میں یہ نکتہ سمجھ لیجئے کہ عالمی سیاسی قوت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، اور اس دنیا میں کمزوری اللہ تعالیٰ کے غضب کی علامت نہیں ہے، نہ رہی ہے، نہ کبھی مستقبل میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف کے اندر سورۃ الاسراء کے اندر ہی: کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک۔ یہ جو تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے انعامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، ان کو بھی دے دیں، ان کو بھی دے دیں۔ وما كان عطاء ربك محظورا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی چیزیں رکی ہوئی نہیں ہیں۔ ذرا اس آیت کے بارے میں غور سے سوچئے کہ اس وقت کامیاب یا ناکام وہ نہیں ہو رہا جس کی سائڈ پر اللہ تعالیٰ ہیں یا نہیں ہے۔ حق پر جو ہیں وہ ان کو معلوم ہے وہ حق پر ہیں، اور جو حق پر نہیں ہیں انہیں بھی معلوم ہے، کیونکہ ان کے اپنے کلام سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ وہ فاشسٹ ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے اسرائیلیوں سے یہ بات سنی ہے کہ ہم تھوڑے سے فاشسٹ ہیں، انہیں معلوم ہے یہ چیز۔ البتہ اس آیت سے ایک دوسری چیز یہ واضح ہو رہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمیں اپنا حق ملے، فلسطینیوں کو ان کا حق ملے، تو اس کے لیے ہمیں دنیاوی اسباب مہیا کرنے پڑیں گے، دنیاوی انداز میں بھی محنت کرنی پڑے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، لیکن ہمیں دنیاوی انداز میں محنت بھی کرنی پڑے گی، اپنی کمزوریوں کا ازالہ کرنا پڑے گا، اپنے مسائل کا سدباب کرنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں تو ہم دعا سے ابتدا کریں، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق جو اور کوششیں جن کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ، ہمیں وہ بھی کرنی پڑیں گی، اور یہ چیزیں عارضی نہیں ہوں گی، ان کے لیے کچھ مستقل مزاجی چاہیے ہوگی
کیونکہ عارضی چیزیں ہم کر کے دیکھ چکے ہیں اور ان کا پچھلے کم از کم میں اپنی زندگی میں تو بتا سکتا ہوں کہ مجھے ان کا کوئی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اچھا، اب حل کیا نکالا جائے جناب؟ تو کچھ ہمارے شباب، کچھ ہمارے جو جوان سال ولولے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ فوراً کچھ کرنا چاہیے، فوراً کچھ کرنا چاہیے۔ وہ فوراً کرنے میں پھر ہم کہتے ہیں کہ مظاہرہ کرتے ہیں جناب، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ مظاہرہ کس کے خلاف کیا جا رہا ہے اور کہاں پر کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ مظاہرہ شروع کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یا کسی اور مسلمان ملک کے اندر، اور اس مظاہرے میں اپنے ولولے کا دوسروں کو اظہار کرنے کے لیے وہ پھر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی دکانوں کو اور گاڑیوں کو اور موٹر سائیکلوں کو آگ لگاتے ہیں، اور ایسے واقعات آپ اور میں دیکھ چکے ہیں۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی میرے ذہن میں نہیں آتا۔ اچھا، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس کو بھی کافی نہیں سمجھتے، تو اپنے جوش اور ولولے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کسی دہشت گرد تنظیم کا حصہ بن جاتے ہیں کہ بھئی اور تو کوئی کچھ کر نہیں رہا، ہمیں کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو پھر ہم اس راہ پہ چلتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ ہتھیار اٹھا کر وہ کس کے خلاف لڑتے ہیں؟ وہ اپنے ہی مسلمان بھائی بندوں کے سامنے لڑتے ہیں، اور ہم پچھلے 20 25 30 سال میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ جتنے مسلمان ایسے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، اتنا دوسروں کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا۔ یعنی یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے کان پر جو بھی نہیں رینگی، انہیں کچھ فرق نہیں پڑا جتنا زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے۔ تو یہ جوش اور ولولہ اگر اس کو صحیح سمت پر نہ لگایا جائے تو یہ وہ بے وقوفی ہے جس کی وجہ سے الٹا ہمیں اور زیادہ نقصان ہوتا رہا ہے، اور اگر پھر دوبارہ ایسا کریں گے تو پھر ہوگا۔ تو سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے تو انہوں نے اور صحابہ کرام نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ ہمیں معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے تھے، بڑی تعداد میں تھے، چاہتے تھے تو جنگ بھی ہو سکتی تھی وہاں پر، اور جنگ کرنے کے لیے تیار بھی تھے۔ بیعت رضوان میں انہوں نے جب انہیں ایک غلط فہمی یہ ہوئی کہ حضرت عثمان کو قید کر لیا گیا ہے تو انہوں نے بیعت بھی دی کہ بالکل ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بعد جب سہیل بن عمر آیا تو اس گفت و شنید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات طے پا گئے اور وہ ایک معاہدہ ہو گیا۔ وہ جو ایک معاہدہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا، حضرت عمر بن الخطاب باقی مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے، حتیٰ کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے اور انہوں نے جوش میں کچھ باتیں کہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ تو پھر ہم ایسے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہم حق پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، میں کیا کروں؟ اس کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر نے انہیں سمجھایا بجھایا، یہ واقعہ معروف ہے، آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ حضرت عمر نے اس وقت جب انہیں بعد میں سمجھ آ گئی تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی تو نہیں کر دی اس طرح جوش میں ان کے سامنے بات کر کے۔ اور بعد میں وہ فرماتے ہیں کہ میں روزے رکھتا رہا اور میں خیرات کرتا رہا اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کرتا رہا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس دن جو مجھ سے خطا ہو گئی تھی، وہ جو جوش و ولولے میں انہوں نے جو بات کی تھی، اس دن مجھ سے خطا ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یہ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے، جو کسی بھی جوش سے بھرے ہوئے شخص کے لیے یہ تو ایک جسے انگریزی میں کاپ آؤٹ کہتے ہیں، یہ تو ایک کاپ آؤٹ ہے کہ بھئی آپ مان گئے ان کی بات، حالانکہ ہم حق پر ہیں اور وہ غلط ہیں، اور آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور اس معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فتح مبین ہے۔ سوچیے اس چیز کے بارے میں۔ دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی کے اندر، مکی زندگی کے اندر، حضرت عمار بن یاسر کے والدین کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو باندھ کر لٹایا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا، کیونکہ یہ ذرا ایک کمزور قبیلے کے تھے، ان کے اہل و عیال، ان کا کنبہ قبیلہ نہیں تھا وہاں پر، تو مکہ میں ان کی کوئی سنتا نہیں تھا۔ تو ابو جہل کو کھلی آزادی تھی کہ وہ ان کو نشان عبرت بنائے، تو وہ عبرت کے طور پر ان کو زد و کوب کرتا تھا اور مارتا تھا اور پبلک میں مارتا تھا، حتیٰ کہ انہیں شہید کر دیا گیا، اور جس انداز میں شہید کیا وہ بیان کرتے ہوئے بھی انسان کو ہول آ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں نے کیا اس کے بعد پھر مظاہرہ نکال کر کیا مکہ کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی؟ کیا مسلمانوں نے اس کے بعد کوئی دہشت گرد تنظیم کے اندر حصہ بن کر رات کو چھپ کر کافروں کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے؟ نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنے کا حکم نہیں تھا۔ مسلمان 13 سال تک کوشش کرتے رہے کہ وہ ایک قوت کی حالت میں ایسے آ جائیں، اور انہیں پھر بعد میں مدینہ میں جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مدینہ کے لوگوں کے ایثار سے جب جگہ ملی تو وہاں پر بھی جا کر وہ اپنے آپ کو تیار کرتے رہے، مضبوط کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ لڑ سکیں۔ یہ اللہ کے نبی کی اپنی زندگی سے چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔
تو ذرا ہوش کے ناخن لے کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے اس وقت کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم کیا چیز کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اس حوالے سے ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، یہ پہلے کئی مرتبہ ہو چکی ہے، اور جب پہلے ہوتی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے تھے. یہ قرآن شریف کی آیت ہے جناب، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. اور بہت سے انبیاء گزرے اور ان کے ساتھ اللہ والے جو تھے وہ ان کے ساتھ. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو جب انہیں تکلیفیں پہنچیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو وہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری. وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. تو نہ وہ اس کے بعد تھک ہار کے بیٹھ گئے اور سست ہو گئے، نہ جناب وہ دبنا شروع ہو گئے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اگلے الفاظ غور و فکر کرنے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتے ہیں. یہ صبر جناب کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ چیزیں عارضی نہیں ہوتی. جب یہ تکلیف آتی ہے، جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کا حل نکالنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ وقت لگانا پڑتا ہے. اور وہ وقت لگانے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی تھوڑی محنت لگاتار کرتے جائیں ہم، حتیٰ کہ اس جگہ پر ہم پہنچ جائیں کہ ہم جوابی کارروائی کر سکیں. اب ہم آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم کیا کریں، ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں. تو چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو جناب ہم اللہ تعالیٰ کی اپنے آپ کو دی گئی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں. ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ ہم غلام نہیں ہیں. ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ دیکھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد جگہ دی ہوئی ہے سانس لینے کے لیے. دوسری چیز، ہم اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کا درد محسوس کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور ایک حصے میں تکلیف ہو تو باقی جسم اس کا بخار محسوس کرتا ہے. اور ہم جناب محسوس کر رہے ہیں، اور وہ قدرتی طور پر ہمارے جو دل ابل آتے ہیں جب بھی کوئی ویڈیو یا کوئی تصویریں یا اخبار میں کوئی کلپنگ ہمارے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تو ہمارے دل جو ابل آتے ہیں، وہ ایک قدرتی چیز ہے، اور اس پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے اسلام کی نشانی ہے. تیسری چیز، ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اپنے اندر موجود منافقین کو اور غداروں کو پہچاننا چاہیے. یہ وقت ہے ان کو نوٹ کرنے کا. یہ آج کے عبداللہ بن ابی بن سلول ہیں جو بھیڑ کی کھال کے اندر بھیڑیے ہیں. چوتھی چیز، ہم اپنی استطاعت کے مطابق محنت کرنا شروع کر دیں. جو کچھ ہمارے لیے کرنا ممکن ہے، جو کہ کنسٹرکٹیو چیز ہو، تعمیری چیز ہو سکتی ہے. زبان سے یہ چیز آگے پھیلانا، دوسروں کو سمجھانا، فلسطین کا بیک گراؤنڈ بتانا. قلم سے اگر ہم کچھ لکھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا ایک اور طریقہ لوگوں کے پاس موجود ہے، ان کے ذریعے آواز اٹھانا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کو کمزور کرنا بند کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک، میں اس وقت باقی مسلمان ممالک کی بات نہیں کر رہا، ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پاکستان کی اس لیے نہیں سنی جاتی کیونکہ ہم مقروض ہیں، ہمارے اوپر بہت زیادہ قرض ہے. ہمارے اوپر قرض اس لیے ہے کہ ہماری بیشتر آبادی ٹیکس ادا نہیں کرتی، یعنی کمانے کے باوجود ٹیکس ادا نہیں کرتی. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو کما نہیں پاتے، کہ ان کی کمائی اتنی کم ہے کہ اس پہ ٹیکس نہیں لگتا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی کمائی ہے لیکن وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے. اچھا، جب وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے تو چند ایک لوگ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کے ٹیکس کی شرح بہت بڑھ جاتی ہے. وہ بھی، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے پھر ٹیکس ادا نہ کریں. تو چونکہ حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے، اس لیے اسے اور قرض لینا پڑتا ہے. تو ہم وقتاً فوقتاً قرض لیتے رہتے ہیں. ہم قرض کن سے لیتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم انہی سے قرض لیتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف کچھ بھی نہ کہیں. تو ہماری تبھی سنی جائے گی نا جب ہمارے پاس کوئی قوت ہوگی، اور ہمارے پاس وہ قوت تب ہوگی جب ہمارے ملک کی یہ کمزوری ختم ہوگی. ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنا پڑے گا. اور میں جانتا ہوں کہ آپ کہیں گے بھائی یہ تو بڑا لمبا کام ہے، اس میں تو بڑا عرصہ لگ جائے گا. یہی تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ یحب الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ یہ جو 2-3 ہفتے ہیں ان کے بعد ان واقعات کو بھول نہیں جائیں گے، وہ اپنی محنت میں لگے رہیں گے.
یہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جو مستقل مزاجی سے کوشش کرتے رہیں گے، جن کے لیے فلسطین کا معاملہ ہر 2-3 سال بعد اٹھنے والی ایک آواز نہیں ہے کہ انہوں نے چھوٹا سا اس وقت جو دوسروں سے گفتگو کر دی اور معاملہ ختم کر دیا، بلکہ وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ جائے جو ہو سکتا ہے ان کی اپنی زندگی میں نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا محنت کی ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ جائے کہ جوابی کارروائی کرنے کے لیے ہم لوگ من حیث القوم تیار ہوں۔ دیکھیے، ہم مختلف طریقوں سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں اور ناکام رہے ہیں۔ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ فیل ہو چکی ہیں، یہ جو طریقہ کار تھا جن لوگوں نے اختیار کیا فیل ہو چکی ہیں۔ ان کے علاوہ ہم مظاہرے کر کر کے دیکھ چکے ہیں، یہ طریقہ کار بھی فیل ہو چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ریلی نہیں نکالنی چاہیے، اگر آپ ایک پرامن قسم کی ریلی نکالیں اور دوسروں تک یہ بات پہنچے، ہمارے جو فلسطین میں ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم ان کی سائڈ پہ ہیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف گزارشیں کر رہا ہوں کہ صرف ریلی نکالنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اور ریلی نکالنے میں اگر آپ نے مثال کے طور پہ فرانس کے جو معاملہ ہوا تھا ابھی حال ہی میں، اس میں جن جگہوں پر آگ لگائی گئی تھی، بھائی وہ کس کی ملکیت تھی وہ چیزیں؟ اس طرح کی ریلیاں نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ یہ معاملات جب بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، ایسا پھر ہوگا۔ میں آپ کو اس چیز کی اس لیے یقین دہانی کروا سکتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کا ذکر کیا، سورۃ البقرہ میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اس کے بغیر کہ تمہارے اوپر اس طرح کی پریشانی جو تم سے پیچھے لوگوں پر آ چکی ہیں وہ نہیں آئیں؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، جناب ان کے اوپر انہیں نقصان پہنچا، انہیں تھرا دیا گیا، انہیں تکلیف پہنچی، وزلزلوا، انہیں یزلزلوا کا مطلب تھرا دیا گیا، یوں سمجھیے کہ تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے وہ ہل کر رہ گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھ جو مومن لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ لقریب، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کی مدد قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور میرے اوپر آزمائش آئے گی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں ہم نے اپنی طرف سے کوشش کرتے جانا ہے اور اللہ کی مدد آئے گی، ہمارا اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے، یہ توقع ہے مسلمانوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بہن بھائیوں پر ہونے والی اس آزمائش کو ان پر آسان بنا دے، اللہ تعالیٰ باقی مسلمانوں کو اس آزمائش سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی قوت اور استقامت دے کہ ہم ان کی اس تکلیف کا ازالہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ ہم سے میرا مطلب ہے میں اس وقت پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔